S.Jabin چینل میں خوش آمدید۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن پہ لازمی کلک کریں مزید اچھی ویڈیوز کے لیے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب لوگ اچھے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ پچھلی ویڈیو میں نے بات کی تھی ماڈل ورب 8 کے حوالے سے، اور وہ میرے پاس تھا مسٹ، اور آج انشاءاللہ تعالی ہم کریں گے ماڈل ورب 9، اور وہ کیا ہے، اس کی پہچان کیا ہے، اس کے لفظی معنی کیا ہیں، اس کی مثالیں کیا ہیں، اس کے جتنے بھی استعمالات ہیں وہ کیا ہیں، اس میں کون سی فارم استعمال ہوتی ہے، اس کا فارمولہ کیا ہے، اور اس کے نیگیٹو انٹرگیٹو سب کچھ آج کی ویڈیو میں رکھا جائے گا۔ چلے آئیں بغیر ٹائم ضائع کیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ماڈل ورب 9 میرے پاس آتا ہے شوڈ۔ شوڈ کے اگر میں اردو میں میننگ دیکھوں تو وہ میرے پاس ہیں چاہیے، یعنی ہمارے پاس جہاں جہاں اردو فقرات میں چاہیے کا لفظ آئے گا وہاں پہ ہم انگلش جملوں میں شوڈ کا استعمال کریں گے۔ اب اس کے لفظی معنی کیا ہیں؟ لفظی معنی اس کے یہ ہیں کہ جہاں کہیں مثلا میں کہتی ہوں کہ سونا چاہیے، کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، جانا چاہیے، یہ اس قسم کے ورڈز آئیں گے۔ چاہیے کا ورڈ آ گیا تو اس کا مطلب ہے وہاں پہ آپ نے شوڈ کا استعمال کرنا ہے۔ اب اس کی پہچان کیا ہے؟ پہچان اس کی یہ ہے کہ اردو فقرات کے آخر میں اگر چاہیے آئے انگلش جملوں میں وہاں پہ آپ نے شوڈ کا استعمال کرنا ہے۔ مثلا وہ کیسے؟ میں کہتی ہوں تمہیں جانا چاہیے، مجھے سونا چاہیے، اسے پڑھنا چاہیے، ہمیں محنت کرنی چاہیے۔ میں نے یہ ایگزامپلس کے طور پر آپ کے سامنے اردو فقرات رکھے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے بات کہ یہ جو چاہیے ورڈ ہے یہ جہاں کہیں پہ بھی آئے گا وہاں پہ آپ نے انگلش جملوں میں وہاں پہ آپ نے شوڈ کا استعمال کرنا ہے۔ مثلا میں کہتی ہوں شہری کو جانا چاہیے، شہری شوڈ گو، شہری کو سچ بولنا چاہیے، شہری شوڈ اسپیک ٹروتھ۔ نیکسٹ میرے پاس آتا ہے کہ تمہیں مجھے کال کرنا چاہیے، یو شوڈ کال می، تمہیں آرام کرنا چاہیے، یو شوڈ ریسٹ۔ مجھے اس کی شادی میں شرکت کرنی چاہیے، آئی شوڈ اٹینڈ ہز میرج۔ مجھے گھر پہنچنا چاہیے، آئی شوڈ ریچ ایٹ ہوم۔ مجھے اس کا کام کرنا چاہیے، آئی شوڈ ڈو ہز ورک۔ آپ کو پولیس کو سچ بتانا چاہیے، یو شوڈ ٹیل دا پولیس دی ٹروتھ۔ میرا خیال ہے تمہیں جانا چاہیے، آئی تھنک یو شوڈ گو۔ ہمیں محنت کرنی چاہیے، وی شوڈ ورک ہارڈ۔ اگر آپ یونان جاتے ہیں تو آپ کو زاغوری جانا چاہیے۔ زاغوری جون سا ہے ورڈ وہ یونان کی ایک جگہ کا نام ہے جو کہ بہت زبردست ہے۔ اف یو وزٹ گریس دین یو شوڈ گو زاغوری۔ اب یہ تو تھی میرے پاس ایگزامپلس کہ میرے پاس اگر چاہیے کا ورڈ آئے تو میں نے انگلش جملوں میں وہاں پہ شوڈ کا استعمال کرنا ہے۔ اب اس میں فعل کی فارم کون سی استعمال ہوتی ہے؟ شوڈ کے بعد فعل کی ہمیشہ آپ نے پہلی فارم استعمال کرنی ہے۔ اب اس کے استعمالات کیا ہیں؟ ہم شوڈ کو مختلف استعمالات کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ مثلا سب سے پہلے ایڈوائز جہاں پہ بھی ہم نے کرنی ہے وہاں پہ ہم نے شوڈ کا استعمال کرنا ہے۔ ایڈوائز نصیحت۔ ریکمنڈیشن کوئی خاص لفظ جس پہ آپ زور لگا کر اگلے کو امپریس کرنا ہے، اگلے کو وہاں انسسٹ کرنا ہے وہ کام کرنے کے لیے، وہاں پہ آپ نے شوڈ کا استعمال کرنا ہے۔ اوبلیگیشن کوئی ذمہ داری ہے تو وہاں پہ آپ نے شوڈ کا استعمال کرنا ہے۔ پروبیبلٹی امکان کسی بھی چیز کے ہونے کا امکان ہے تو وہاں پہ شوڈ آئے گا۔ ایکسپیکٹیشنز توقعات، کوئی توقع ہے، کوئی ایکسپیکٹیشن ہے آپ کے پاس تو وہاں پہ آپ شوڈ لگاؤ گے۔ ڈیوٹی فرض کے طور پر شوڈ کا استعمال کریں گے۔ تو یہ اس کے تھے استعمالات جو کہ ہیں 6۔ آگے ہمارے پاس یہ آتا ہے کہ اس کا فارمولہ کیا ہے۔ فارمولہ اس کا یہ ہے کہ سب سے پہلے سبجیکٹ نے آنا ہے، پھر آئے گا ماڈل ورب، پھر آئے گا مین ورب کی فرسٹ فارم، پھر آبجیکٹ۔ یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو پہلے سبجیکٹ، ماڈل ورب میرے پاس شوڈ کا آ رہا ہے، اور مین ورب میرے پاس جو جملے میں ہے ورب اس کی فرسٹ فارم استعمال کی جائے گی، اور پھر آبجیکٹ کا استعمال ہوگا۔ اب اس کے استعمالات میں سب سے پہلے میرے پاس استعمال آتا ہے ایڈوائز۔ اگر میں اس کو ڈیٹیل کے ساتھ سمجھاؤں یعنی کہ اس کو جملوں کے ساتھ آپ کو بتاؤں تو وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ایڈوائز آئے گا۔ آپ کو اپنے کام پر توجہ دینی چاہیے، ایک قسم کی نصیحت کی جا رہی ہے۔ یو شوڈ فوکس آن یور ٹاسک۔ آپ کو سگریٹ نوشی نہیں کرنی چاہیے، یو شوڈنٹ اسموک۔ آپ کو سگریٹ نوشی نہیں کرنی چاہیے۔
نیکسٹ میرے پاس آتا ہے کہ آپ کو زیادہ احتیاط سے گاڑی چلانی چاہیے. یو شوڈ ڈرائیو مور کیئرفلی. تمہیں کلاس میں زیادہ پابندی سے جانا چاہیے. یو شوڈ اٹینڈ دا کلاس مور ریگولرلی. نیکسٹ میرے پاس اس کا دوسرے نمبر پہ آتا ہے جو استعمال، وہ ہے ریکمنڈیشن. میں نے کسی خاص ورڈ پہ زور دینے کے لیے اس کو استعمال کرنا ہے شوڈ کو. دوسرے لفظوں میں اس کو اس طرح بھی کہہ سکتی ہوں، وے آف گیونگ اور ریکمنڈیشن کے طور پر بھی اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے. مثلا وہ کیسے؟ میں کہتی ہوں ایک ایسا آئیڈیا جو کہ دوسرے انسان کے لیے بھی اچھا ثابت ہے وہ میں دے سکتی ہوں. جب آپ یونان جاتے ہیں تو آپ کو لتراکی کی سیر کرنی چاہیے. لتراکی بھی یونان کی ایک جگہ کا نام ہے. وین یو گو ٹو گریس یو شوڈ وزٹ لتراکی. تھرڈ نمبر پہ میرے پاس آ جاتی ہے بات اوبلیگیشن کی. اوبلیگیشن اب میرے پاس کیا ہے کہ ذمہ داری ہے، ایک میرے پہ ایک ذمہ داری ہے کہ میں نے وہ کام کرنا ہے، مجھے وہ کام کرنا چاہیے. مجھے واقعی 8 بجے اسکول میں ہونا چاہیے. یعنی یہ میری ذمہ داری ہے اسکول جانا، اور میں نے 8 بجے وہاں پہ اسکول میں ہونا میرا ایک اوبلیگیشن ہے. آئی ریئلی شوڈ بی ان دا اسکول ایٹ 8 AM. آپ کو اپنے دوستوں کو سچائی بتانی چاہیے. یو شوڈ ٹیل یور فرینڈس دی ٹروتھ. نیکسٹ نمبر پر میرے پاس بات آتی ہے پروبیبلٹی کی، امکان کی. کسی بھی کام کے ہونے کے چانسز ہوں. مثلا میں کہتی ہوں کل موسم اچھا ہونا چاہیے، کوئی چانس ہے تو موسم اچھا ہونا چاہیے. دی ویدر شوڈ بی گڈ ٹمورو. نیکسٹ میرے پاس آتے ہیں توقعات. توقعات کہتے ہیں ایکسپیکٹیشنس کو، یعنی کسی بھی کام سے، کسی بھی انسان سے کوئی توقعات رکھنا. انہیں پہلے ہی پاکستان میں ہونا چاہیے. دے شوڈ آلریڈی بی ان پاکستان. نیکسٹ میرے پاس آتی ہے ڈیوٹی کے طور پر ہم شوڈ کا استعمال کر سکتے ہیں. فرض کے طور پر ہمیں اپنے اساتذہ کی عزت کرنی چاہیے. وی شوڈ ریسپیکٹ آور ٹیچرس. ہمیں یہ کام کرنا چاہیے. وی شوڈ ڈو دس. یعنی ایک ڈیوٹی کے طور پر میں یہ کام کر رہی ہوں. آگے میرے پاس نیکسٹ آتے ہیں پوزیٹیو سینٹینسز کیا ہیں. پوزیٹیو سینٹینسز میں سب سے پہلے ہم فارمولا کی طرف جاتے ہیں. سب سے پہلے سبجیکٹ نے آنا ہے، پھر شوڈ نے آنا ہے، پھر ورب کی فرسٹ فارم نے آنا ہے، پھر آبجیکٹ نے آنا ہے. سارا کچھ وہی ہے. آپ نے ماڈل ورب چینج کرنا ہے. جیسے میں پچھلی ویڈیو میں بتا چکی ہوں کہ وہاں پہ میں مسٹ لگاتی تھی، یہاں پہ اگر میں شوڈ کا استعمال کروں تو اس کا میننگ کچھ اور ہو جائے گا. یو شوڈ کمپلیٹ دس ورک. آپ کو یہ کام مکمل کرنا چاہیے. آئی شوڈ اسپیک ان گریک. مجھے گریک میں بولنا چاہیے یا بات کرنی چاہیے. ہر ڈاٹر شوڈ واک. بیٹی کو چلنا چاہیے. شہری شوڈ گو ٹو دی کالج. شہری کو کالج میں جانا چاہیے. ثنا شوڈ یوز مائی کارڈ. ثنا کو میرا کارڈ استعمال کرنا چاہیے. یو شوڈ کال می. تمہیں مجھے کال کرنی چاہیے. ہی شوڈ ڈو دس ورک. اس کو یہ کام کرنا چاہیے. یہ تو تھے میرے پاس پوزیٹیو سینٹینسز. اس میں میں نے فارمولے کے طور پر اس کو استعمال کیا. اب اس کا نیگیٹو کیا ہے کنسیپٹ، اس کا نیگیٹو کیا سٹرکچر بنتا ہے، اس کا نیگیٹو فارمولا کیا ہے کہ جسٹ آپ نے شوڈ کے ساتھ نوٹ کا استعمال کر دینا ہے. نیگیٹو فارم آ جائے گی. سبجیکٹ شوڈ ناٹ ورب کی فرسٹ فارم پلس آبجیکٹ. یہاں پہ میں جتنے بھی پیچھے میں نے سینٹینسز بتائے ہیں اس کے ساتھ شوڈ کے ساتھ آپ نے نوٹ لگانا ہے. بقایا سارا سینٹینس ویسے کا ویسے ہی ہے. مثلا اسے یہ نہیں کام کرنا چاہیے، اسے اس کو کمپلیٹ نہیں کرنا چاہیے، مجھے گریک میں بات نہیں کرنی چاہیے. یعنی جو بھی ہے شوڈ کے ساتھ آپ نے نوٹ لگایا تو وہ نیگیٹو میں بات آ جائے گی. یو شوڈ ناٹ کمپلیٹ دس ورک. آئی شوڈ ناٹ اسپیک ان گریک. ہر ڈاٹر شوڈ ناٹ واک. شیری شوڈ ناٹ گو. ثنا شوڈ ناٹ یوز مائی کارڈ. یو شوڈ ناٹ کال می. ہی شوڈ ناٹ ڈو دس ورک. یہ آ گیا نیگیٹو سینٹینس میں بات. نیکسٹ میرے پاس آتی ہیں انٹرگیٹیو سینٹینسز. انٹرگیٹیو سینٹینسز میں کیا ہے کہ آپ نے ماڈل ورب کو سٹارٹ میں لکھ دینا ہے. یعنی شوڈ کا استعمال آپ نے سٹارٹ میں کر دینا ہے، پھر سبجیکٹ، پھر ورب کی فرسٹ فارم، پھر آبجیکٹ اور اینڈ پہ کوسچن مارک. کیا ہمیں اکٹھے کھیلنا چاہیے؟ یہ قسم کا کوسچن کیا جا رہا ہے. شوڈ وی پلے ٹوگیدر. کیا مجھے اپنا عہدہ سنبھالنا چاہیے؟ شوڈ آئی ٹیک مائی چارج. اور آگے میں اگر بات کروں نیگیٹو اور انٹرگیٹیو سینٹینسز کی تو میں نے کیا کرنا ہے کہ شوڈ کو میں نے سٹارٹ میں لکھ دینا ہے، پھر سبجیکٹ، پھر ناٹ، پھر ورب کی فرسٹ فارم پلس آبجیکٹ پلس کوسچن مارک. کیا ہمیں اکٹھے نہیں کھیلنا چاہیے؟ اب یہاں پہ یہ تھا کہ میں نے سٹارٹ میں لکھ دیا تھا شوڈ اور یہ تھا کوسچن مارک یعنی کہ انٹرگیٹیو سینٹینسز. یہاں پہ انٹرگیٹیو اور نیگیٹو دونوں ہیں تو میں نے کیا کرنا ہے کہ سبجیکٹ کے بعد نوٹ لگا دینا ہے. سبجیکٹ میرے پاس بھی آ رہا ہے. شوڈ وی ناٹ پلے ٹوگیدر. پلے
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये तो था मेरे पास नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अब क्वेश्चन वर्ड्स मेरे पास क्या हैं कि जहाँ आपके पास वेयर आएगा, व्हेन आएगा, फिर हाउ आ जाएगा, तो वहाँ पे आपने उसको स्टार्ट पे लिखना है। फिर शुड का इस्तेमाल करेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन वर्ड्स में हो, नेगेटिव फॉर्म में हो, तो आपने क्या करना है, क्वेश्चन वर्ड स्टार्ट में, फिर शुड, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। हमें कहाँ नहीं खेलना चाहिए, वेयर शुड वी नॉट प्ले, ये मैंने लिख दिया नोट, यानी कि इसमें मैंने नेगेटिव भी शामिल कर दिया है। वेयर शुड वी नॉट प्ले, हमें कहाँ नहीं खेलना चाहिए। तो यहाँ पे मेरे पास था क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल वेयर। शेरी को क्यों जाना चाहिए, वाई शुड शेरी गो, शेरी को कहाँ जाना चाहिए, वेयर शुड शेरी गो। शेरी को कब जाना चाहिए, व्हेन शुड शेरी गो। मसलन मैंने क्यों का इस्तेमाल भी किया, कहाँ का भी इस्तेमाल किया और कब का भी इस्तेमाल कर लिया। तो यहाँ पे मेरे पास नेक्स्ट इसके एग्जांपल्स आती हैं। हमें इकट्ठे कैसे पढ़ना चाहिए, हाउ शुड वी स्टडी टुगेदर। मुझे शेरी के साथ क्यों जाना चाहिए, वाई शुड आई गो विद शेरी। तो ये मेरे पास थे क्वेश्चन वर्ड्स का इस्तेमाल कि मैंने वहाँ पे अगर मैंने क्वेश्चन वर्ड्स का इस्तेमाल करना भी है तो मैं नोट को कहाँ पे एडजस्ट करूँगी। तो ये मेरे पास है उसके एग्जांपल। तो मैंने आपके सामने ये सारा कुछ रख दिया। कोई इतना मुश्किल ये मॉडल वर्ब नहीं है, बहुत ईजी है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो आगे इसमें मैंने आपको बता दिया है कि इसके क्वेश्चन वर्ड्स क्या हैं, नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्या हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस क्या हैं, पॉजिटिव सेंटेंसेस का फार्मूला कैसे बनेगा, इसके जो इस्तेमालात हैं वो 6 हैं और 6 की मैंने जुमलों के तौर पर भी आपको बात समझा दी। तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो फर्स्ट इसका है एडवाइस, फार्मूला इसका क्या है, इसकी पहचान क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसकी फॉर्म क्या है, ये सब कुछ आज की वीडियो में मैंने रख दिया। तो आज ये सारी वीडियो आप नोट डाउन कर लीजिएगा, कोई इतनी मुश्किल वीडियो नहीं है। तो नेक्स्ट मॉडल वर्ब हमारे पास आ जाएगा 10। तो वो मॉडल वर्ब कौन सा होगा वो वीडियो के दौरान ही पता चल जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।